ایک پہلو قرآن پاک کا یہ ہے، اس کو تشریعی قانونی علم ہے، قانون کا علم ہے، جو لاز اور بائی لاز ہیں، جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو قرآن پاک کے ذریعے سے تمام انسانوں کو دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ قرآن تمام انسانوں کی کتاب ہے، مینکائنڈ اور ہیومن بینگ کی کتاب ہے، کیونکہ اس کتاب کو لے کر جس نبی کو مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، برپا کیا گیا، وہ گلوبل نبی، انٹرنیشنل نبی، پوری دنیا کے نبی، بلکہ کہیے کہ پوری کائنات پر حجت قائم کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ہدایت ہیں، آپ رحمت ہیں، آپ شفقت ہیں، آپ کرم کی بارش ہیں۔ اس حیثیت سے آپ کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تمام انسانوں کے لیے آپ کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے اور آگاہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ کہیں فرمایا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے تمام انسانوں سے کہ میں تم سب کے لیے آیا ہوں، تم سب کا رسول ہوں، تم سب کا پروفٹ ہوں، اللہ کی خبریں لے کر آیا ہوں، تمہیں دینے آیا ہوں۔ یعنی پوری انسانیت کی اصلاح میرا مشن ہے۔ ہر انسان کو صحیح ہونا چاہیے، ہر انسان کو عدل و انصاف پر قائم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں ایک کتاب لایا ہوں جو لاسٹ بک ہے، آخری کتاب ہے۔ یہ کتاب تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کتاب میں ایک طرف تو خدا تعالیٰ نے تمہیں کانسٹیٹیوشن دیا ہے، لاز اور بائی لاز دیے ہیں، کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہے۔ دوسری طرف اس میں وہ علم ہے جو تکوینی علم کہلاتا ہے، یعنی اس کائنات میں جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں ان کے علم کے اشارے دے دیے گئے ہیں۔ وہ علم چاہے زمین کے اندر کی تہوں میں دھاتوں کا علم ہو، یا سیال مادوں کا علم ہو، پٹرول اور ڈیزل اور مٹی کے تیل کا علم ہو، یا زمین کے اندر سونے کی کانوں اور لوہے کی کانوں کا علم ہو، یا پہاڑوں کا اور پہاڑوں کی تہوں میں اور زمین کی تہوں میں سنگ مرمر اور پتھر کی قسموں کا ہو، یا سمندروں کا اور ان کے موتیوں کا ہو اور ان کے طرح طرح کے جواہرات کا علم ہو، یا فضا کی گیسز کا علم ہو اور لیئرز، جو 7 لیئرز فضا کے اندر ہیں ان کا علم ہو، یا ستاروں کا، سیاروں کا، کہکشاؤں کا علم ہو، چاند کا، سورج کا علم ہو، یا اس دنیا میں جو مختلف قسم کی چیزیں بستی ہیں ان کا علم ہو۔ یہ علم بھی وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس کثرت سے بیان فرمایا ہے، جس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس علم کو حاصل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ جب تک یہ علم تمہارے پاس نہیں ہوگا تم اس کائنات کی باغ ڈور ہاتھ میں سنبھال نہیں سکو گے اور اس کی لگام اپنے ہاتھ میں لے نہیں سکو گے اور اس کو صحیح رخ پر لے کر چل نہیں سکو گے۔ قرآن پاک جب نازل ہونا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے دور نور کے پہاڑ کے ایک غار میں، جو پہاڑ ہے اس کا نام جبل النور ہے، روشنی کا پہاڑ، اور اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار ہے جس کا نام ہے غار حرا۔ حرا کے غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، تنہائی میں انسانوں کے بارے میں سوچتے تھے، کس طرح میں ان کی رہنمائی کروں، کیسے ان کو برے ماحول سے نکالوں۔ یہ شراب پی رہے ہیں، یہ جوئے کھیل رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ عورتوں کے استحصال کر رہے ہیں، طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے اور کچلتا چلا جا رہا ہے، اور پورا معاشرہ کرپٹ ہوا چلا جا رہا ہے۔ عرب کا معاشرہ ہو یا انڈیا کا، معاشرہ ایجپٹ کا ہو یا عراق کا، معاشرہ سیریا کا ہو یا یمن کا، معاشرہ رومن امپائر کا ہو یا پرشین امپائر کا، پوری دنیا میں کرپشن پھیلا ہوا تھا۔ چھٹی صدی عیسوی میں کرپشن ایسا غالب آ گیا تھا کہ قرآن پاک کو کہنا پڑا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی میں اور تری میں کرپشن غالب آ چکا ہے، اور یہ سب انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ خدا تعالیٰ انسانوں کے کرتوتوں کا مزہ انہیں چکھانا چاہتا ہے تاکہ پھر وہ حق کی طرف پلٹ کر آئیں۔ فرمائی گئی ایسی فضا میں جو بہت ہی سنگین تھی،
اور جس میں انسانیت کا دکھ درد سمجھنے والے لوگ جیسے کہ نہیں رہ گئے تھے. کچھ لوگ تھے تو ایسے جیسے رات میں جگنو ہوں، جن کی روشنی سے راستہ چلنے والوں کے لیے راستہ آسان نہیں ہوتا. جگنو بس اپنے کو روشن رکھتا ہے، لیکن وہ چراغ نہیں ہے راستے کا جس کی روشنی میں لوگ سفر کر سکے. وہ بجلی نہیں ہے، وہ راڈ نہیں ہے، وہ اس طرح کی روشنی فراہم نہیں کرتا. ایسے ماحول میں اللہ تعالی نے ریویلیشن کا آغاز، اس کی ابتدا جب فرمانی چاہی، یعنی یہ چاہا کہ اللہ کی طرف سے سب سے پہلا میسج آئے، تو فرسٹ میسج کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. شروع کرو اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، جو بہت ہی کرم فرمانے والا ہے. پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر، جس نے سب کچھ پیدا فرمایا ہے، جس نے انسان کو خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا ہے. پڑھو، تمہارا پروردگار بہت کرم فرمانے والا ہے. قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے انسان واقف نہیں تھا. انسان کو سکھایا، انسان کے پروردگار نے سکھایا. قلم کا استعمال سکھایا، قلم سے کتابیں تیار کی گئیں، علم کو محفوظ کیا گیا. قلم سے بچے کے لیے حروف لکھے گئے، حروف شناسی کی تربیت دی گئی. لیکن سب سے پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق. جب پڑھو تو اپنے پروردگار کو مت بھولنا. ایسا علم مت حاصل کرنا جو تمہیں اپنے مالک، جو تمہیں اپنے پروردگار سے دور کر دے. وہ علم نہیں، وہ دھوکہ ہے اور فریب ہے. علم وہ ہونا چاہیے جو تمہیں اپنے مالک سے جوڑے، اپنے پروردگار سے جوڑے، اپنے اللہ سے، اپنے ایشور سے، اپنے بھگوان سے، جو تمہارا رابطہ قائم کرے، جو تمہیں یہ بتائے کہ تم اللہ کی کریشن ہو، وہ کریٹر ہے. جو علم یہ حقیقت بتائے، جو علم فیکٹس اور فگرز تمہارے سامنے رکھ دے، اس علم کو پڑھو اپنے اللہ کو یاد کرتے ہوئے، رب کو یاد کرتے ہوئے، پروردگار کو یاد کرتے ہوئے. اور جس پیدا کیا جب فرما دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے یہ سب تمہاری کتابیں ہیں، ان سب کو پڑھو. اللہ خالق ہے اور یہ ساری کائنات اس کی مخلوق ہے، اس کی قدرت کا کرشمہ ہے، اس کی طاقت کی تجلی ہے. ہر ہر ذرے میں، ہر ہر پتے میں، ہر ہر بوٹے میں، پھول کی ہر پنکھڑی میں، ہر بیج میں، ہر درخت میں، دریا کے ہر قطرے میں، بادل سے برسنے والے پانی کی ہر بوند میں، فضا کی ہر لہر میں، آسمان کے ہر ستارے میں، انسانوں کے ہر فرد میں، جانوروں کے ہر وجود میں، ہر چیز میں خدا کی تجلی ہے. اگر انسان دل کی آنکھ رکھتا ہے تو وہ ہر چیز کے اندر خدا کی قدرت دیکھے گا، اس کی تخلیق دیکھے گا، اس کی کرشمہ سازی دیکھے گا. اور کہنے والے نے صحیح کہا، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ. ہر چیز کے اندر اللہ کی نشانی موجود ہے جو اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے اس لیے سسٹم ایک ہے اس لیے یکسانیت، ایک ہے اس لیے وحدت، ایک ہے اس لیے ایک قانون کار فرما ہے، دو قانون نہیں. اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں. اسی کا سسٹم اور نظام اس پوری کائنات میں کار فرما ہے. سورج اور زمین اور چاند اپنے مدار پر حرکت کر رہے ہیں اور اپنی کہکشاؤں کو لے کر سورج رواں دواں ہے، اپنے سولر سسٹم کے ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے. یہ بات دنیا کو بہت دیر سے معلوم ہوئی، لیکن اللہ چونکہ ہر چیز جاننے والا اور پیدا کرنے والا ہے، اس لیے اس نے اپنی کتاب میں پہلے ہی 1400 سال پہلے فرما دیا تھا،
والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سولر سسٹم، سورج اپنے سسٹم کے ساتھ اور اپنی کہکشاں کے ساتھ رواں دواں ہے. جہاں خدا تعالیٰ نے اس کی آخری منزل رکھی ہے، یعنی جب یہ دنیا درہم برہم ہوگی، اپنے اس جائے قرار تک وہ رواں دواں ہے، چل رہا ہے، اس کو ٹھہراؤ نہیں. ایک منٹ کے لیے وہ ٹھہرتا نہیں. اپنے مدار پہ بھی اس کی حرکت ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ فضائے بسیط کے اندر دوڑتا چلا جا رہا ہے. یہی صورتحال اس گلوب کی ہے جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، اس چاند کی ہے جو سب سے قریب ہے اس گلوب کے. فرمایا کل فی فلک یسبحون، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں سب گولائی کے ساتھ تیر رہی ہیں. جیسے کوئی چیز زمین میں تیرے، گیند ڈال دیں آپ کسی ندی میں اور اس ندی میں بہاؤ کے رخ پر گیند تیرتی چلی جا رہی ہو، ایسے ہی اس پوری فضا کے اندر دنیا تیر رہی ہے، چاند تیر رہا ہے، جتنے بھی ستارے اور سیارے تیر رہے ہیں. یہ وہ سائنٹیفک فیکٹ ہے جو دنیا کو بہت بعد میں معلوم ہوا، لیکن قرآن پاک کے ذریعے 1400 سال پہلے مسلمانوں کو یہ نتیجہ ہے کہ جہاں تک ایسٹرونومی کا تعلق ہے، علم فلکیات کا تعلق ہے، پوری دنیا میں دنیا کے تمام سائنسدانوں نے مسلمانوں کا لوہا مانا کہ یہ علم مسلمانوں کے ذریعے سے یورپ کو ملا. اسپین کے ذریعے سے فرانس میں اور جرمنی میں اور دیگر یورپین کنٹریز میں یہ علم منتقل ہوا. میں امریکہ گیا تھا، واشنگٹن کے ایک میوزیم میں جانا ہوا جہاں پر سائنس کی تمام ایجادات کا اور تحقیقات کا تذکرہ تھا. تو ایسٹرونومی کا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس پر جلی حروف میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ علم سرتا سر مسلمانوں کا رہین منت ہے. مسلمان فلکیات کے ماہرین نے یہ علم دنیا کو عطا کیا. اس لیے عطا کیا کہ مسلمان اپنی پہلی کتاب کے ذریعے یہ جان چکے تھے کہ دنیا گلوب ہے اور جتنے سیارے ہیں یہ گلوب ہیں، یعنی گیند کسی شکل لگتے ہیں، تھوڑا سا اس میں کہیں کہیں پر دباؤ ہے، بیضاوی شکل جیسے انڈے کسی ہوتی ہے اس سے ملتی جلتی شکل ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پر بھی حرکت کر رہی ہے دنیا، اور اسی طرح یہ دنیا رواں دواں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور سب سے پہلی وحی میں اللہ کی طرف سے جو سب سے پہلا میسج آیا اس میں فرمایا گیا کہ پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر. کیا اس کا جواب نہیں دیا گیا، لیکن اس کا جواب لفظوں کی سلوٹوں میں رکھ دیا گیا. یعنی یہ نہیں کہا گیا پڑھو یہ اور یہ اور یہ، کیونکہ اگر ذکر کرنا شروع کیا جاتا تو ایک لمبی چوڑی کتاب صرف اس آیت کے اندر آ جاتی، اس لیے کہ دنیا کے سینکڑوں ہزاروں علوم کا تذکرہ کرنا پڑتا. اس لیے خدا تعالیٰ نے یہ فرما دیا میں خلاق ہوں، یہ ساری دنیا کائنات میری پیدا کردہ ہے، میں نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ میری دلیل ہے، میری نشانی ہے، اس میں میری تجلی ہے، لہذا میری تجلی کو پڑھو. یعنی میری قدرت کے ہر کرشمے سے یہ اشارہ مل گیا پہلی وحی میں کہ اللہ کی تمام مخلوقات کا پڑھنا مطلوب ہے. اور جو لوگ اللہ کی مخلوقات کو پڑھیں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے، ان کی گہرائی میں اتریں گے، ان کی سیکرٹس کو، جو ان کے راز ہیں، ان کو پانے کی کوشش کریں گے، اللہ سب سے زیادہ ان کی تعریف کرتا ہے. فرمایا گیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آسمانوں اور فضاؤں اور ہواؤں اور زمین اور ان تمام مخلوقات جو زمین و فضا کے اندر ہے، ان کی پیدائش میں، ان کو پیدا کرنے میں اور ان کی تخلیق میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. لآیات کس کے لیے ہیں؟ یہ ان کے لیے ہیں جو دانشور ہیں، جو عقل مند ہیں، جو صحیح معنی میں عالم ہیں، جو صاحب فکر ہیں، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جن کے سر کے اندر مغز ہے، جن میں سیل ہیں، سیل غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن کی بیٹری چارج ہوتی رہتی ہے، جو چیزوں کے بارے میں سمجھنے کی استعداد رکھتے ہیں. فرمایا لآیات لأولی الالباب،
اولو الالباب کہتے ہیں عقل مندوں کی نشانیاں ہیں، پوری اس فضا میں، پوری کائنات میں بھری پڑی ہیں اللہ کی نشانیاں.